کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، وکما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ بے شک تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے سنیے تلاوت کلام پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ راغبون. اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور رسول نے ان کو دیا، اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے. اب دیتا ہے ہمیں اللہ اپنے فضل سے، اور اللہ کا رسول ہمیں اللہ ہی کی طرف رغبت ہے. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. زکوٰۃ تو انہی لوگوں کے لیے ہے محتاج اور نرے نادار، اور جو اسے تحصیل یعنی وصول کر کے لائیں، اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے، اور گردنیں چھڑانے میں، اور قرض داروں کو، اور اللہ کی راہ میں، اور مسافر کو. فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. یہ ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کا، اور اللہ علم و حکمت والا ہے. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ. اور ان میں کوئی وہ ہیں کہ ان غیب کی خبریں دینے والے نبی کو ستاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو کان ہیں. تم فرماؤ تمہارے بھلے کے لیے کان ہیں. اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور مسلمانوں کی بات پر یقین کرتے ہیں، اور جو تم میں مسلمان ہیں ان کے واسطے رحمت ہیں. والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم. اور وہ جو رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ تمہیں راضی کر لیں، اور اللہ اور رسول کا حق زائد تھا کہ اسے راضی کرتے اگر ایمان رکھتے تھے. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ
العظيم. کیا انہیں خبر نہیں کہ جو خلاف کرے اللہ اور اس کے رسول کا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے کہ ہمیشہ اس میں رہے گا، یہی بڑی رسوائی ہے. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. منافق ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی صورت ایسی اترے جو ان کے دلوں کی چھپی جتا دے. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. تم فرماؤ ہنسے جاؤ، اللہ کو ضرور ظاہر کرنا ہے جس کا تمہیں ڈر ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنا فضل فرمائے، کرم فرمائے، قرآن کریم کی برکات اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین. پروگرام کے عنوان اور موضوع کی طرف آئیں تو آج کے پروگرام کا عنوان ہے تذلیل. تذلیل کا ویسے جو ایک مطلب اور مفہوم لیا جاتا ہے وہ ہے کہ کسی کو ذلیل کرنا. یہ ہی آج ہم نے اپنے پروگرام کا موضوع رکھا ہے اور اسی پر ہم کو بات کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. بعض اوقات تو ہم کسی کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کسی کو ذلیل کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. یعنی خود تو کچھ نہیں کہتے لیکن کام وہی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ اسی طرح دے رہے ہوتے ہیں کہ اس میں سامنے والے نے کیا ہونا ہے، ایٹ دا اینڈ آ کے ذلیل ہی ہونا ہے. تو یہ بھی تذلیل کے اندر کیا ہے، شامل ہے. جس طرح کسی کے لیے حقارت کے جملے بولنا، جس طرح کسی کو ڈی ویلیو کرنا، جس طرح کسی کو بے آبرو جو ہے وہ کر دینا، یا انداز ایسا اپنانا کہ جس سے سامنے والے کی عزت کا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کچرا ہو جائے، جس طرح یہ برا ہے، اسی طرح کسی کو ایسے کام کی طرف گائیڈ کرنا، کسی کی ایسے کام کے اندر معاونت کرنا، کسی کو ایسے کام کے اندر سپورٹ کرنا کہ جس کام کا انجام ذلت ہے، یہ بھی تذلیل ہی ہے. سامنے والے کو ذلیل کرنے کے مترادف یہ ہے، سملرلی سمجھ لیں، اس کو بھی برابر برابر ہے. یہ انشاءاللہ کیسے ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. میں دعا گو ہوں اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت سے بچائے. ذلت مدنی چینل کے ناظرین، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو اس سے بچائے اور کسی کو ذلیل کرنے سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. آمین آمین آمین. کالز بھی شامل کریں گے، میسیج بھی شامل کریں گے. ابھی آئیے وقار بھائی سے کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں شہنشاہ کا روضہ
روزہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے آؤ جو شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو آؤ جو شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو دھوم دیکھی ہے در کعبہ پہ بیتابوں کی دھوم دیکھی ہے در کعبہ پہ بیتابوں کی دھوم دیکھی ہے در کعبہ پہ بیتابوں کی ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو خوب آنکھوں سے لگایا ہے خلاف کعبہ خوب آنکھوں سے لگایا
جلوہ دیکھو، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، اور دھو چکا ظلمت دل بوسہ سنگے اسود، دھو چکا ظلمت دل بوسہ سنگے اسود، دھو چکا ظلمت دل بوسہ سنگے اسود، خاک بوسی مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو، خاک بوسی مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں، کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں، ٹوپی اب تھام کے خاک در والا دیکھو، ٹوپی اب تھام کے خاک در والا دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارمان، ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارمان، ادب و شوق کا یہاں باہم الجھنا دیکھو، ادب و شوق کا یہاں باہم الجھنا دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ واہ سبحان اللہ، کیا پیارا کلام پڑھا ہے وقار بھائی نے، اور اللہ کریم ہم سب کو نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار فیض بار، دربار گوہر بار کی با ادب ذوق والی اور شوق والی حاضری نصیب فرمائے، آمین آمین آمین، بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ واصحابہ
افضل الصلوات والتسلیم۔ اسی کلام میں ایک شعر ہے کہ وامتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا، اور یہاں سیاہ کار کا دامن پہ مچلنا دیکھو۔ اللہ اکبر، میں قربان جاؤں۔ دار پناہ ہے اور دار شفا ہے، اور کیا ہی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا کہ بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود۔ میں صدقے یا رسول اللہ، اللہ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، سچی محبت بھی عطا فرمائے، اطاعت رسول بھی عطا فرمائے، حضور کی بارگاہ میں حاضری کا اللہ ہمیں شوق بھی عطا فرمائے، اور جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ بننے کی لگن بہرحال سچی اور پکی ہونی چاہیے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں یہ چیز الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ملتی ہے۔ میرا جی چاہ رہا ہے میں کچھ اور بھی کہوں، اور آپ دیکھیں خالد بھائی شاد کہ بندہ جو ہے نا، یہ بات میں نے پہلے بھی کی ہوگی، بہرحال میرا دل کہنا میں ایک دفعہ پھر سے کہوں، صحیح کام کی ہی ویلیو ہوتی ہے، جو صحیح کام نہیں ہے اس کی ویلیو نہیں ہے، ایسی بات ہے۔ آپ اچھا کلام پڑھیں تو آپ کی ویلیو ہے، اور اگر آپ کی آواز اچھی نہیں ہے یا آپ کو جو ہے وہ کلام پڑھنے کا سلیقہ نہیں ہے تو ویلیو نہیں ہے۔ بیان کرنے والا اسپیکر ہے تو اگر اس میں اسپیکنگ پاور ہے تو بات ٹھیک ہے، اور اگر یہ اسپیکنگ پاور نہیں ہے تو ویلیو نہیں ہے، یہی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا فضل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کیا مہربانی والا وصف جو ہے وہ عطا فرما کے ہمارا آقا بنایا ہے۔ میں قربان جاؤں، جو قرآن کریم صحیح پڑھے اس کو بھی نیکیاں ملیں گی، اور جو صحیح پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، یاد رکھیے گا، کوشش کر رہا ہے کہ میں کیا کروں، صحیح پڑھوں، سیکھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے کہ میں کیا کروں، صحیح پڑھوں، لیکن اسے صحیح نہیں پڑھا جا رہا، اس کو تلفظ کرنے پر قادر نہیں ہو پا رہا، کوشش پوری کر رہا ہے، سیکھ بھی رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، تو اس کو دگنا اجر ملے گا۔ اللہ اکبر، یہ مہربانی ہے۔ بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود۔ للہ الحمد و شکر، اللہ ہی کا شکر ہے اور اللہ ہی کی تعریف ہے بے شک کہ اس کریم نے ہمیں ایسے مہربان نبی کا امتی بنایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اداؤں پر، سنتوں پر، تعلیمات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، انہیں سیکھنے کی بھی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ پروگرام کے عنوان کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں، موضوع کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں، اور تذلیل یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے اور موضوع ہے۔ میں ابتداءً جس بات کو لینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تفہیم اور تذلیل میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ ہم نے کسی کو کچھ سمجھانا ہے یا ہم نے کسی کو ذلیل کرنا ہے، تو ان دونوں میں کیا ہے، کچھ فرق ہے۔ ایک تو کیٹیگری وہ ہے کہ جس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ سامنے والے کو میں ڈی گریڈ کر رہا ہوں یا اس کی بے عزتی کر رہا ہوں یا اس کو ذلیل کر رہا ہوں، ایک تو یہ کیٹیگری ہے، اس پر بھی آتے ہیں۔ لیکن ایک جسے یوں کہیں کہ وائٹ کالر کرائم، وہ یہ ہے کہ تذلیل تفہیم کے نام پر ہو رہی ہے۔ اللہ، ہم تو کیا کر رہے ہیں، ہم تو سمجھا رہے ہیں، لیکن وہ سمجھانا اس میں جو ہے وہ کم ہوتا ہے، اور جو ذلیل کرنا ہے یہ اس میں کیا ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ خالد بھائی میں چاہ رہا ہوں اس عنوان کو ذرا
لے کر کے تھوڑا ڈفرینشیٹ کیا جائے تاکہ تفہیم کا معنی بھی واضح ہو جائے کہ تفہیم کیا کیسے کرنی ہے، اور تذلیل تو واضح ہو ہی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے لیے روشنی، اجالے اور ضیاء پاشیاں لے کر آئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ضیاء پاشیاں فرمائی ہیں، روشنیوں کو بکھیرا ہے۔ ہم انداز تفہیم اور تربیت کا انداز بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انداز سے سیکھیں تو بہت ساری باتیں سلمان بھائی ہمیں ایسی سیکھنے کو ملتی ہیں کہ بہت سا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ درست فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے آپ لوگوں کا انداز دیکھیں تو جھڑکنا، الجھنا، جھگڑنا یہ ان کے معمول میں شامل تھا، اور لوگ خاص کر وہ طبقہ جو غریب ہوتا تھا، طاقت میں کم ہوتا تھا، یا جسے پسماندہ طبقہ یا کچلا ہوا طبقہ کہا جائے، ان کے حقوق کے حوالے سے تو کوئی بات ہی نہیں تھی نا، یہ بھی کوئی بندہ ہوتا ہے، اس کا بھی کوئی حق ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے انہی لوگوں کو سمجھایا، اور اولاً جو دین سے قریب آئے یہ وہ لوگ تھے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کردار سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور اپنے لوگوں میں شاید ان لوگوں کو اتنی زیادہ پذیرائی حاصل نہیں تھی۔ جب آقا کریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن لے کر آئے ہیں تو اس قرآن کو دیکھ کر، اس کی تعلیمات کو سمجھ کر، یہ لوگ جن کے حقوق بہت زیادہ پامال کیے جا رہے تھے وہ فوراً حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، نظر آتی ہے حضور کی سیرت میں، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی بنیاد پر ان سے پہلے سے تعلق رکھا کہ یہ ایک حقدار ہے، یہ ایک سمجھدار ہے، عقل مند فرد ہے، لہٰذا اس سے بات کرنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے جو اس کو سمجھ میں آئے، جو اس کی تحقیر والا نہ ہو، جس سے بات اس کو سمجھ میں آ جائے۔ یہاں تک معاملات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے غلام پر ظلم کر رہا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس کے معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرتے۔ یعنی اس پر ظلم کر کے، اس کو کوڑے لگا کر، اس کو گھوڑے کے ساتھ باندھ کر گھوڑا چلا دینا، زمین پر اس کو گھسیٹنا، یہ سارے انداز وہ ہیں جو آپ اس کو آزاد تو نہیں کرنا چاہ رہے، چھوڑنا تو نہیں چاہ رہے، آپ یہ تو نہیں چاہ رہے کہ یہ بندہ آپ کی ملکیت سے نکل جائے، اپنے پاس رکھ رہے ہو، آپ اس کو اپنے مطابق کام کرنے پر آمادہ کرنا چاہ رہے ہو، تو پھر کیا ہی اچھا ہو کہ اس سے بات بھی اس انداز سے کی جائے جو اس کے سمجھ میں آنے والا ہو، اور بندہ بھی تمہارے کام کے مطابق ہو جائے، جو بات تم اسے سمجھانا چاہ رہے ہو وہ سبق پڑھا دو۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک انداز یہ کہ اس ظلم کو روکا، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کہ جو تم اس سے کام لینا چاہ رہے ہو وہ اس سے بات کہہ کر سمجھا دو۔ صحیح۔ اپنے غلاموں سے انداز اس طرح کا ہوا کرتا کہ آقا کریم علیہ السلام کسی کو جھڑکتے نہیں تھے، بلکہ اللہ کریم نے جو ان کو حکم ارشاد فرمایا وہ یہ ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ حالانکہ سائل بھی اگر کچھ مانگنے آ رہا ہے، سلمان بھائی اس کو منع کرنے کے کتنے انداز ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ یہ اس کو واضح کرنا کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، تمہاری ضرورت کو فلفل نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار سے تو ضرورتیں پوری ہی ہوئی ہیں، لیکن ایک تفہیم کے لیے بات یہاں پر عرض کی جا رہی ہے کہ اگر کسی کو نہیں دینا تو اس کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا انداز مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب کسی کی حاجت پوری کرنی ہوتی، جب کسی کی ڈیمانڈ، اس کا سوال پورا کرنا ہوتا تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی بات بھی سنتے اور پھر مسکرا کر اس کو دیکھتے اور اس کو دینے کا حکم ارشاد فرماتے۔ اور اگر کبھی ایسا ہوتا کہ جو وہ مانگ رہا ہے اس کی ضرورت کو فوری پورا نہیں کرنا تو آقا کریم علیہ السلام وہاں سے اس طرف اپنی توجہ نہیں کیا کرتے تھے، اپنا چہرہ انور اس طرف نہ کیا کرتے تھے۔ یہ ایک انداز ہے سمجھانے کا کہ
اس وقت چہرہ انور پر کیا تاثرات ہیں، ان تاثرات سے لوگ سمجھ جائیں۔ صحیح۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں آنے والے افراد، یعنی انداز تفہیم نا، ایک تو یہ ہے کہ بندے مقرر کر دیے جائیں کہ اب کوئی آگے نہیں بڑھے گا، کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کوئی آواز نہیں نکالے گا، کسی کے منہ سے الفاظ نہیں ادا ہونے چاہیے، کسی کے بدن میں جنبش نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بندہ اپنا پروٹوکول ایسا کر لے اور ایسا انداز اختیار کر لے کہ اس کے حاضرین، اس کے موجودین، اس سے ملنے والے، اس کے ساتھ نشست و برخاست اٹھنے بیٹھنے والے اس بات کو سمجھ جائیں کہ اس کی طبیعت کیا چاہتی ہے۔ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز اپنے صحابہ کے ساتھ اس طرح کا ہوا کرتا تھا کہ کوئی بھی معاملہ ہوتا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے چہرے کو دیکھ کر پہچان جایا کرتے تھے۔ کیا بات ہے۔ اس وقت خوشی کے آثار ہیں، اگر وحی کا نزول ہو رہا ہے تو اس وقت کی بھی کیا کیفیات ہیں ہم یہ دیکھ کر سمجھ جایا کرتے تھے، اور پھر اس وقت کوئی کلام نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک انداز ہے جو بندے کو اپنے لیے اختیار کرنا چاہیے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ تفہیم اور تحقیر میں فرق ہو جائے تو اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک بندے کو کام بتایا جائے، تنہائی میں بتایا جائے کہ اگر اس کی مسٹیک بھی ہے، غلطی بھی ہے، اس کو بتایا جائے کہ یہ کام آپ سے ہوا، یہ غلط تھا، اس کے بجائے یہ یوں ہونا چاہیے تھا، وہ ایک انداز تبدیل کرے گا۔ اور جب آپ 6 لوگوں کے سامنے اس کو یہ کہیں گے تمہیں تمیز نہیں ہے، ہوتا کیسے، کام کرنا کیسے، اتنے بڑے ہو گئے ابھی تک یہ تمہیں سمجھ نہیں آیا۔ اب یہ وہ الفاظ ہیں جو اس کی تفہیم، تو غلطی کیا تھی یہ تو بہت دوری رہ گئی نا۔ یہاں پر جب انداز اس طرح جارحانہ ہوا تو نتائج کیا آئیں گے کہ اگلا بھی آپ کے ساتھ ایگریسو ہو جائے گا۔ جو بات سمجھنی تھی وہ پیچھے چلی گئی، جذبات ابھر گئے، بھڑک گئے، اور نتیجہ لڑائی پر ٹلتا ہے۔ پھر بندہ، ایک کہنے والے نے کہا سلمان بھائی کہ دنیا میں نا کسی کی ایگو کو ہرٹ مت کرے۔ اگر آپ نے کسی کی انا کو ٹھیس پہنچا دی نا، پھر وہ آپ کو تباہ کرنے میں اپنے کسی نقصان کی پرواہ نہیں کرے گا، پھر وہ آپ کا دشمن ہو جائے گا۔ چاہے آپ سے دشمنی مول لینے میں اسے اپنی ساری ہی چیزوں کو فنا کرنا پڑے، اپنے سارے اسٹیٹس کو تباہ کرنا پڑے، کیونکہ انانیت پر بات آ گئی ہے۔ وَلِہَٰذَا اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کون۔ آپ دیکھیے اللہ کریم نے شیطان کو جو مردود بارگاہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نکالا گیا، انانیت بھی نکالا گیا، انانیت اس کے سامنے آ گئی، اور جب وہ اس پر آ گیا کہ نہیں میں زیادہ بہتر ہوں، تو پھر کیا ہوا؟ جب اس کو انا آ گئی، نتیجہ کیا ہوا؟ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اس کو نکال دیا گیا، وہ مردود ٹھہرایا گیا۔ اور جس نے عاجزی اختیار کی تھی، آج بھی اس کا ذکر لوگوں کے لبوں پر جب آتا ہے تو صفی اللہ علی نبینا وعلیہ اللہ 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 اللہ، واہ جی واہ، کیا مزیدار گفتگو فرمائی ہے خالد بھائی نے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی میں عرض کرتا چلوں بھائی، دیکھیں کسی سے کوئی بندہ، جیسے گھر میں مثال کے طور پر گھر کو لے لیں، یا آپ کسی انسٹیٹیوٹ کو، کسی ادارے کو لے لیں، جیسے پانی گر گیا کسی سے، پانی آپ کو دیتے ہوئے، آپ ادارے میں کسی میں ہیں یا گھر میں ہیں، آپ کو پانی دیتے ہوئے تھوڑا سا پانی کیا ہوا، آپ کے کپڑوں پہ گر گیا، یا کچھ چائے جو ہے یہ آپ کے کپڑوں میں گر گئی، تو اولاً کام یہ کریں فوراً اٹھیں اور جہاں چائے گری ہے نا فوراً اس کو دھو لیں تاکہ چائے کا داغ کپڑوں پر باقی نہ رہے۔ پہلا کام کرنے کا تو یہ ہے، ٹھیک، یہ کام کر لیں گے تو وہ چائے کا داغ کیا ہو جائے گا، وہ ریموو ہو جائے گا، ورنہ کہتے ہیں کہ چائے کا داغ کپڑوں سے نہیں جاتا۔ بہرحال اللہ رحمت فرمائے، آمین۔ اب یہ تو اس پر بیٹا اتنا کپ نہیں بھرتے، اس طرح جو ہے وہ احتیاط سے آتے ہیں، وہ دیکھ کر کے آتے ہیں، صحیح چلتے ہیں، یوں بول دیں گے تو کام ہو جائے گا۔ اور اگر آپ بولیں تمہیں عقل نہیں ہے، دماغ میں کیا بھوسا بھرا ہوا ہے، کوئی تمیز نہیں ہے، اتنی جو ہے وہ تمہاری عمر ہوگی، اتنے عرصے سے تم یہاں ادارے میں کام کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ چیز جو ہے وہ پیش کیسے کرتے ہیں، کیسے جو ہے وہ اس کو رکھ کر کے لے کر کے آتے ہیں، کیا کہاں جھک مارتے رہے ہو، کہاں، یعنی یہ میں جملے اور بولنا بھی نہیں چاہ رہا، اس طرح کے جملے یہ آپ کیا کر رہے ہیں، سامنے والے کو ذلیل ہی کرنے ہیں۔ تو آپ اس کو ذلیل کرنے کی بجائے پہلے تو اپنے کپڑوں سے، جہاں چائے گر گئی ادھر سے وہ چائے کا داغ فٹافٹ پانی سے، یا ادھر پانی لگا لیں گے، اس کو پانی سے دھو لیں تاکہ آپ کے کپڑے داغ سے بچ جائیں۔ اور دوسرا، اس بندے کو اتنی بات جو ہے وہ آپ سمجھا دیں کہ بھئی احتیاط کرتے ہیں، اس طرح
یہ اچھی بات نہیں ہے. اپنے ذہن کو حاضر جو ہے وہ رکھنے ہیں, اٹینشن ہو کے ڈیوٹی کرتے ہیں. کوئی پرابلم پریشانی کا شکار ہے, کوئی مسئلے کا شکار ہے, تو وہ اس سے پوچھ لیتے ہیں یا بندے کو اس اعتبار سے گائیڈ کر دیتے ہیں کہ بیٹا پرابلم پریشانی جو بھی ہے اللہ اپنے فضل سے اس کو جو ہے وہ دور فرمائے, عافیت فرمائے. لیکن جب ڈیوٹی پر آتے ہیں تو پھر جو وہاں کا کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے اسے جو ہے وہ اچھے طریقے سے فالو کرتے ہیں, اس کو پورا کرتے ہیں. یہ آپ نے تفہیم کر دی, اور پہلے جتنی باتیں کی ہیں اتنے عرصے سے کام کر, جیسے کیمرہ مین ہے کوئی, جیسے مثال کے طور پر اب کیمرہ مین کو بولیں کیا ادھر ادھر بیٹھے تنخواہ لے رہے ہو, حرام کھا رہے ہو, تمہیں ابھی تک کام ہی نہیں آیا اور تنخواہ تم اتنی جو ہے وہ لے رہے ہو, یہ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو, ادھر جو ہے وہ نوکری کرتے رہے ہو, کہاں کام کرتے ہو, دماغ تمہارا جو ہے وہ سویا ہو. اب آپ دیکھیں اس طرح کی اور باتیں بھی بیچ میں لگاتے جائیں, اس سے کیا ہوگا؟ وہ کیمرہ مین کو کون سا بوسٹ اپ مل جائے گا کہ جو غلطی ختم کر کے کام جو ہے سیدھا کر دے گا؟ کچھ بھی نہیں. یہ جملے یہ اس کو خام خواہ کے ذلیل کرنے والے ہیں. جو کام کی بات ہے وہ آپ کر لیں, وہ آپ بتا دیں کہ دیکھیں اس پر آپ توجہ کریں, یہ اچھی بات نہیں ہے. اس طرح سے آپ کی ایک جو کوالٹی ہے, آپ کی ورک کوالٹی ہے, اس پر کوشچن مارک آ جائے گا. یہ اس کا ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ نقصان آپ کو ہوگا. تو یوں نہیں کرتے, اس کو ذرا آپ دیکھیں, کنسیڈر کریں اس کو. اتنی بات کافی ہے خالد بھائی, بالکل کافی. اور جتنی پہلے کی ہوئی ہیں پتہ نہیں کہ ادھر دماغ تمہارا سو رہا ہوتا ہے, پتہ نہیں تم کیا کر رہے ہوتے ہو, انسان ہو کیا ہو, یہ باتیں نہ کریں. سلمان بھائی ایک مسئلہ اور یہ باتیں میں خالد بھائی جی معذرت میں آپ کو لیلت میں نے وہ روک لیا بیچ میں, یہ باتیں جو ہوٹل پر کھانا دینے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی نہ کریں. مہربانی کر کے جتنی بات ہے اتنی ہی کریں. بھائی کھانا اگر صحیح نہیں ہے تو وہ کھانا آپ اس کو بولیں بھائی یہ صحیح نہیں ہے, یا آپ نے کوئی شکایت ہی کرنی ہے تو یہ آپ لے کر کے وہاں پر کوئی جو بھی مینیجر وغیرہ ہے اس کے پاس جائیں, اس کو بولیں آپ اس کو ذرا تھوڑا ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں. وہ اتنی بات بھی آپ کریں گے نا تو اس کو خود سے اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی کیا ہو گیا ہے, کوئی مسئلہ اس میں ہو گیا. اچھا, اس میں جو ایک اور بات ہے قابل غور ہے, وہ بھی میں عرض کرتا چلوں. کھانا کھا لیا, جیسے پھیکا کھانا بنا ہوا ہے, کھانا سارا کھا لیا, اور جب آخر میں تھوڑا سا رہ گیا تو وہ اٹھا کے آپ جو ہے چلے جائیں اور ہوٹل کے مینیجر کے پاس جا کے اس کو بولیں یار یہ دیکھیں تو پہلے سارا کھانا کھا لیا آپ نے, اب جو پھیکا آخر میں جو 2-4 لقمے رہ گئے, یہ پھیکے لگ رہے ہیں آپ کو. تو یہ انداز بھی بہرحال قابل غور ہی ہے اور قابل اصلاح ہے. بہرحال میری جو گفتگو کرنے کا جو سارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ذلیل کرنا یہ تفہیم کے نام پر بھی نہ کیا جائے. آپ نے کسی کو سمجھانا ہے, آپ اچھے طریقے سے بات کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. اور امیر سنت فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو ذلیل کریں گے تو اس سے ضد چڑھ جاتی ہے. جارحانہ پن سے کیا ہوتا ہے, ضد چڑھ جاتی ہے بندے کو, سامنے والا بھی ٹھیک ہے بھی کر کے دکھاؤ. تو ان انداز سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچائیں, ہم عزت دینے والے بنے. آپ دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ جس کے ہم بندے ہیں, وہ رب تبارک و تعالیٰ کیا ہے, عزت دینے والا ہے. ہم جس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں وہ کیا ہیں, وہ عزت دینے والے ہیں. اور ایک اور بڑی اہم بات میں عرض کروں, یہ ایک دائرہ ہے, اس دائرے کے اندر رہیں گے تو ہی عزت ملے گی, اور دائرے سے باہر نکل جائیں گے تو پھر یہ عزت کے دائرے سے جب بندہ باہر نکل جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ذلت کی ٹیریٹری میں کیا ہو گیا ہے, داخل ہو گیا ہے. اب جب ذلت کی ٹیریٹری میں داخل ہو گیا ہے, ذلت کے علاقے میں داخل ہو گیا ہے, تو اب اسے ہر جگہ کیا ملنی ہے, ذلت ہی ملنی ہے. یہ ایک انڈیویجول کی بھی ذمہ داری ہے, وہ بھی اس بات پر غور کرے کہ میں جس سمت میں آگے جا رہا ہوں, میں جس ڈائریکشن پر جا رہا ہوں, یہ ڈائریکشن آگے مجھے کہاں پر سٹینڈ کرے گی, اس کا نتیجہ مجھے کیا بھگتنا پڑے گا. اس کو بھی جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. ایک بات ہے. اور دوسرا جو ایک اور عنوان ہے, یہ تو کلوز ہوا میرا خیال ہے, اتنی گفتگو اس کے اوپر. ایک جملہ میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہاں کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں. آپ سب نے مدنی مذاکروں میں یہ بات سنی کئی مرتبہ کہ آپ فرماتے ہیں کسی کو ڈانٹ کر سمجھانا یہ ایسا ہی ہے جیسا جس برتن میں کچھ ڈالنا تھا اس میں پہلے سوراخ کر دیا گیا. نہیں, اب جب سوراخ کر دیا ہے برتن میں, آپ جو ڈالیں گے اس نے نکل ہی جانا ہے, ٹھہرنا کہاں ہے. جب آپ نے کسی کو ایسا تحقیر والا جملہ کہہ دیا, اس کو حقارت دلائی, اس کو ذلیل کر دیا, تو پھر ہونا کیا ہے, وہ اپنے جذبات, اپنے غصے, احساسات کو ہی کنٹرول کرتا رہے گا کہ آپ کے سامنے کوئی جوابی کاروائی نہ ہو جائے.
وہ آپ کی بات پر توجہ دے کر کب اپنی اصلاح کی طرف آئے گا؟ تو پہلے ہی اچھی بات وہ کی جائے. میں نے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا انداز یہ دیکھا کہ اگر کسی کو اصلاح کرنا بھی مقصود ہوتا ہے، مبلغین کی طرف الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے پیغام تشریف لاتے ہیں، تو اس میں پہلے کوئی وہ بات جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس میں خوبی تلاش کی ہو. اور یہ جملہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں نے بڑا محتاط بولا ہے کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس میں کوئی خوبی تلاش کی ہو، اس کے بعد پھر امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ اس ڈھونڈی گئی خوبی کو بیان کریں گے، پھر بتائیں گے کہ اس جملے کو بھی اگر بہتر کر لیا جاتا، یا یہ اس کے بجائے ان الفاظ کا آپ نے انتخاب فرمایا، اس کے بجائے یہ الفاظ ہو جاتے تو بڑا بہتر ہوتا. بلکہ مدنی چینل پر ناظرین الحمدللہ دیکھتے ہوں گے کہ جب مدنی مذاکرے میں سوالات وغیرہ چلتے ہیں تو اس پر بھی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کیسی توجہ فرماتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً کہیں تلفظ کی اصلاح ہو رہی ہے، کہیں اعمال عقائد ان ساری ہی چیزوں کی اصلاح ہو رہی ہے، کبھی کالر کے مخاطبے کا جو انداز ہے، مخاطب کرنے کی جو بات ہے کہ پیش کرنا کسے کہا جائے گا، دینا کسے کہا جائے گا، ہدیہ کرنا کسے کہا جائے گا، عرض کرنا کون کہے گا، اور ارشاد کرنا کون کہے گا. تو ان ساری چیزوں کا امتیاز امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ انتہائی پولائٹلی سکھا بھی رہے ہیں. اور یہ وہ بات ہے جس کو آپ سمجھیں کہ یہ تذلیل، تحقیر اور تفہیم ان کا فرق ہے. الحمدللہ جب تفہیم ہوتی ہے تو لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں، جس نے سمجھایا اس کی عزت بھی دل میں بڑھ رہی ہے. اللہ برکت دے، اور اللہ ہمیں مسلمانوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں ذلیل کرنے سے اللہ کریم ہم سب کو بچائے، آمین. میں نے ایک عنوان لیا تھا انٹرو میں، میں نے کہا تھا شعیب بھائی کہ بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، تو وہ ہیں کہ جو سامنے والے کو برا بول رہا ہے، وہ تو تذلیل کر رہا ہے، ذلیل کر رہا ہے، ڈی گریڈ کر رہا ہے، عزت خراب کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. جس طرح یہ آدمی ہمیں برا لگ رہا ہے، ویسے ہی وہ آدمی بھی ہمیں برا ہی لگنا چاہیے کہ جو ہماری برائیوں میں ہمارا کیا کر رہا ہے، ساتھ دے رہا ہے. یہ ایک تجربہ مجھے یوں بولنے کے بعد ایک جاننے کو ملی ہے کہ ایک آدمی جو برائی کے دھانے کو پہنچا، اس میں کون کون لوگ شامل ہوئے. اس میں گھر والے بھی جو ہے وہ شامل ہوئے. کیسے شامل ہوئے یہ اب کیا ہے، یہ اب میں جاؤں گا تو وہ لمبی ایک تفصیل بن جائے گی. لیکن بعد کا تو گھر والے بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں، آنکھ آڑے کان کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی بس وہ بچے میں پرابلم دیکھ رہے ہیں، خرابی دیکھ رہے ہیں. پتہ چل جاتا ہے ماں باپ کو کہ ہمارے بچے میں یہ خرابی آ گئی ہے. جب بچہ نشئی بنتا ہے نا تو ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا بچہ یہ نشے کی لت میں پڑ گیا ہے. اب ماں باپ کیا کریں گے، اس کو پرواہ کوئی نہیں کریں گے. ایسے بھی ہوتے ہیں، جی ہاں. تو یہ بھی کیا ہے، گویا اپنی اولاد کو ذلیل کرنا ہی ہے. بھائی کے بارے میں پتہ چل گیا یہ بھائی جو ہے یہ صحیح کام نہیں کر رہا، دوسرے بھائی کو پتہ چل گیا، اب وہ اس کو پرواہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. یہ بھی جب وہ ایٹ دا اینڈ اس نے آخر کیا ہونا ہے، ذلیل ہی ہونا. کوئی کرائم کر رہا ہے، کوئی یہ بھی نشہ بھی کرائم ہی ہے، منشیات والا معاملہ یہ بھی کرائم ہی ہے. ایٹ دا اینڈ اس نے کیا ہونا ہے، ذلیل ہی ہونا ہے. اور اس ذلیل کرنے میں اس بندے کا بھی من وجہن، یعنی کچھ نہ کچھ کردار اس طریقے سے بھی ہے کہ یہ اگر اس کو کچھ سمجھاتا، یہ بتاتا، کوئی انڈیکیٹ کرتا، کوئی ذریعہ استعمال کرتا، کسی طریقے سے روکنے کی کوشش کرتا، تو شاید وہ اس سے کیا ہوتا، بچ جاتا. سلمان بھائی اس میں ایک بات کر کے آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں. بعض اوقات جو بھائی ہوتے ہیں نا، ان کا اتنا انفلوئنس نہیں ہوتا، لیکن ماں باپ کا بہرحال انفلوئنس ہوتا ہے. تو جس کا انفلوئنس ہے اور وہ استعمال نہیں کر رہا، یہ بھی گویا کہ اس کو ذلیل ہی کر رہا اور کیا کر رہا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات بھائی ایسی پاور رکھتے ہیں جی جو اپنے بھائی کو سمجھا سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، جی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جناب ہمارا بھائی یہ عمل کر رہا ہے، ہاں جی، تو یہی جانے، اس کا کام جانے. اچھا یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جب یہ بدنام ہوگا یا یہ ذلت پر پیش ہوگا ہم بھی تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی پیش ہونا پڑے گا، ایسی بات. ہمیں بھی جانا پڑے گا، ہمیں بھی معاملات کو حل کرنا پڑے گا، ہمیں بھی ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا.
تو جب وہ معاملہ بن رہا ہو، جو کیفیت بن رہی ہو، تو اسی وقت بھائیوں کو یا والدین کو چاہیے کہ اس معاملے کو ہینڈل کریں، جی اس کو سمجھائیں، اس کو بتائیں. ہاں جی اگر اس کو سمجھائیں گے نہیں تو خود بھی ذلت پر پیش ہوں گے، اس کو بھی ذلت پر پیش کریں گے، اور ایسا ہوتا ہے. اچھا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو موقع تلاش کرتے ہیں کہ ان کو موقع چاہیے ہوتا ہے کہ ہمیں موقع ملے اور ہم اس کی جو ہے وہ خاندان کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، دوست اقارب کے اندر، محلے کے اندر، مارکیٹ کے اندر اس کی بدنامی کریں. صحیح. تو جب وہ معاملہ پیش آئے تو اس سے ہی پہلے ہمارے بھائیوں کو اور والدین کو چاہیے کہ اس معاملے کو کنٹرول کر لیں، تاکہ آپ کی اولاد آپ کو ذلت پر پیش نہ کرے اور خود بھی ذلت پر پیش نہ ہو. بڑی پیاری بات کہی. مرحبا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. والدین بھی کردار ادا کریں، دوست بھی کردار ادا کریں. دوست کا بھی کام ہے اچھی بات میں ہی سپورٹ کرے، ہر بات میں سپورٹ نہ کرے. تعاونوا علی البر والتقوی، بھلائی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو. اور میں مدنی چینل کے انداز میں ایک اور بات کروں کہ اللہ رحمت کی نظر فرمائے. ایک ہے رائٹ ٹو چوز، یہ بہرحال بننے کے پاس ہی ہے. اس بات کا انتخاب، اس بات کا جو ہے وہ انتخاب کہ اس کو کیا کرنا ہے، یہ ایک کیا ہے، بندے کے پاس اختیار ہے. میرے پاس اختیار ہے اس بات کا کہ میں نے کس ڈگر پر چلنا ہے اور کس نگر کو جانا ہے. ڈگر کہتے ہیں راستے کو، نگر کہتے ہیں منزل کو. کس راستے پر چلنا ہے اور کس منزل تک جانا ہے، اس کی سلیکشن کیا ہے، میرا اپنا ذاتی اختیار ہے. اتنی بات تو صحیح ہے. اور یاد رکھیے گا کہ جس ڈگر پر چلیں گے اسی نگر کو پہنچیں گے. ذلت کے راستے پر چل کر عزت کی منزل کو نہیں پہنچا جا سکتا. صحیح. جس طرح جو ہے وہ ٹرین جو اپ ٹریک پہ چل رہی ہے، وہ ڈاؤن ٹریک کی منازل اسٹیشن اس پر نہیں آئے گی، وہ اپ کے اوپر ہی جائے گی، اس نے اوپر ہی جانا ہے. وہ پنجاب کی طرف ہی جائے گی، خیبر پختونخوا کی طرف جو ہے وہ جائے گی. اپ ہے نا. جو ڈاؤن ہے، جو ادھر سے ڈاؤن آ رہی ہے، وہ کیا ہے، وہ یہیں سے یہاں پر آئے گی. جس ٹریک پر آپ چلیں گے وہ ٹریک جس منزل کو جا رہا ہے، آپ جانا چاہیں یا نہ جانا چاہیں، آپ چل رہے ہیں، آپ کو اس منزل پر پہنچائے گا. یہ مسلمہ بات ہے. اور 2 اور 2 4 والی بات ہے خالد بھائی. بالکل. یہ کیا ہے، 2 اور 2 4 والی بات. 4 والی بات ہے. یہ 12 تقسیم 4 والی بات نہیں ہے. 12 تقسیم 3 والی ہے. بالکل سیدھی اور واضح بات. واضح بات. 3 12 تقسیم 3 ہو تو بھی 4 ہی آئے گا نا. لیکن 2 اور 2 4 ذرا تھوڑا آسان ہے. 12 ٹھیک ہے، تو سیدھی سی آسان سی بات ہے. ٹھیک ہے. تو اگر میرا راستہ XYZ، میں کوئی بھی ہوں جی، کیا بولوں جی، میرے پاس اتھارٹی ہے، میرے پاس رائٹ ہے، رائٹ ٹو چوز ہے، میں نے راستہ یہ چوز کیا ہے. اب آپ غور کر لیجئے گا کہ اسلام اس راستے کو کیا بتا رہا ہے. اگر تو صحیح بتا رہا ہے تو چلتے رہے، اور اسلام کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، راستہ فوراً چھوڑنا ہے، بلکہ فوراً سے پہلے چھوڑ دیں. سبحان اللہ. اسلام کی تعلیمات کے مطابق راستہ اور راستہ بتانے والے دونوں کا انتخاب درست کا ہونا چاہیے. مرحبا. واہ اگر واہ. دونوں کا انتخاب درست ہوگا تو آپ کی منزل اچھی ہے، پاکیزہ ہے، ستھری ہے اور اعلیٰ ہے. اور اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی انتخاب غلط ہوتا ہے تو پھر دوسری چیز خود بخود آپ کی سلب کر لی جاتی ہے. مثلا آپ دیکھیے سورہ فاتحہ میں رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا، تعلیم کی لوگوں کو اور لوگوں کو سکھایا کہ رب سے دعا کیا مانگنی ہے. اہدنا الصراط المستقیم. ایک تو اس راستے کی دعا جو سیدھا راستہ ہے، پھر سیدھے راستے پر بندہ رہنماؤں کے ساتھ چلتا ہے. وہ راستہ کن کا ہوگا؟ ارشاد فرمایا گیا، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے. پھر ان انعام یافتہ افراد کو دیکھنا پڑے گا. آپ دیکھیے سلمان بھائی، اللہ کریم آپ کو نیکی دے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اب میں اس سے سیکھنے کو بہت سارے واقعات، بہت سارے پیغامات اور اسباق ملتے ہیں.
موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کے ساتھ پوری قوم ہے، پیچھے فرعون ہے اور اس کے ساتھ اس کے لشکری ہیں. اب آگے دیکھیے جب بات چلتی ہے تو وہ ایک ہی راستہ ہے نا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس راستے سے گزر رہے ہیں تو چھڑی مار کر سمندر میں سے 12 راستے بھی نکل آتے ہیں، اور ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے سے جا رہا ہوتا ہے، سب کے سب بچ جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام آگے نکل گئے اور وہ راستے بند ہو گئے، ساری قوم نکل گئی. لیکن اسی راستے پر جب فرعون آیا اور وہاں نیت دیکھیں، وہاں طریقہ دیکھیں، اور وہاں موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی تو نیت نہیں تھی. اس کی نیت کیا تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک، ان کو قتل کرنے کی اور اللہ کے نام لیواؤں کو شہید کرنے کی. نتیجہ کیا ہوا کہ پھر کیونکہ اس کی اس برائی کی نیت تھی، اس کے پیچھے چلنے والے بھی اس کی برائی میں ہی شامل تھے، تو جب برائی میں چلتے رہے نتیجہ کیا ہوا کہ بیچ میں آ کر ان کو ڈبو دیا گیا. اللہ کریم ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ہم یہاں یہ فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ اگر رہنما غلط راستے کی طرف گائیڈ کر رہا ہے تو اس کو رہنما نہ بنایا جائے، اور اگر راستہ تو اچھا ہے لیکن گائیڈ کرنے والا غلط ہے تو اچھے راستے کو دیکھ لیا جائے اور پھر گائیڈ بھی اچھا ہی چنا جائے. مدینہ 7 بندہ اس کو رکھتا ہے جو اچھائی کے 7 بندے کو آگے لے کر چلے. کیا بات. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ رہنے والے، ہمارے ساتھ بسنے والے، ہمارے ساتھ کسی فرم میں کام کرنے والے، وہ افراد اچھے ہوتے ہیں، سب اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب تک اچھا ہے تو یہ سارا ٹیم کا کام ہوتا ہے، ٹیم ورک ہوتا ہے، یہ لیڈر کا کام ہوتا ہے، اور جب کبھی نقصان ہے یا غلط کام ہو گیا تو پھر یہ اس بندے کا کام ہے. تو جب ایسی ٹیم اگر میسر آ جاتی ہے نا تو یہ ٹیم کبھی بھی آپ کو دھوکہ دے سکتی ہے، کبھی بھی آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتی ہے. اور کہا جاتا ہے، سیانے کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. پھونک پھونک کر پیتا. تو پھر اس میں یہ اندازہ ہوتا ہے جب ایک دفعہ دیکھ لیا کہ برائی آئے گی تو میرے ہی سر پر آنی ہے، اچھائی میں تو سب اپنے اپنا نام لیں گے اور برائی ہوگی تو میرے سر پر ڈال دی جائے گی، تو سمجھدار بندہ ایسی ٹیم کو چھوڑ کر کوئی الگ کام کرنے کی طرف جاتا ہے. تو یہاں پر عقل مندی اور سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ رستے بھی اچھے چلیں اور رہنما اور رہبر بھی اچھے ہی. بہت اچھی بات، بہت اچھی اور بہت پیاری بات کہی. اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ اسلام کے بتائے ہوئے عزت والے راستوں پر خیر کے ساتھ چلنے کی سعادت نصیب فرمائے. اور الحمدللہ اچھا مرشد، اچھا رہنما اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے ہمارے پاس شیخ طریقت امیر سنت دام قدم القدسیہ کی صورت میں ایک جگمگاتا چمکتا دمکتا نام الحمدللہ موجود ہے. امیر سنت کے دامن کرم سے وابستہ ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے دنیا اور آخرت میں عزت پانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اچھا رہنما ہوتا ہے نا، وہ مشکل راستے کو بھی آسان کر دیتا ہے. واہ واہ، طویل سفر بھی اس کے ساتھ جلدی سے کٹ جاتا ہے. سبحان اللہ. اور برا ساتھی ہونا تو اس کا نقصان ہی ہوتا ہے، وہ اچھے سفر اور اچھے راستے، اچھی جگہ کے بھی مزے کو سب بیکار کر دیتا ہے، کرکرا کر دیتا ہے. یہ بس اللہ کریم ذوق سلیم اور عقل سلیم عطا فرمائے. آمین. کباب آپ بہت اچھے سے کھا رہے ہوں اور اچانک بیچ میں ہڈی آ جائے نا، اگرچہ وہ تھوڑی سی ہوگی لیکن پرابلم کر دے گی، بڑی پرابلم کرے گی. جی بڑی پرابلم کرے گی. آپ جیسے کباب میں تو بننے کا نہیں ہوتا، اس میں کوئی وہ ہوگا پیس اس کا ہڈی کا، لیکن آ جائے تو وہ دانت کا بڑا پرابلم بھی بن جاتا ہے بعض کا. وہ بہت شدید اس کا معاملہ بننا، کھا تو رہا ہوتا ہے. تو بہرحال دیکھ لیں کیا ہے، کہاں سے کباب لے رہے ہیں دیکھ لیں. تو ہادی اپنا رہنما کس کو بنا رہے ہیں کہ چرب زبانی دیکھ رہے ہیں یا کوئی حقیقت بھی دیکھ رہے ہیں؟ خالی کور دیکھ رہے ہیں کہ کور کیسا ہے، یا کچھ اندر بھی دیکھ رہے ہیں بھائی اندر کیا ہے؟ بھائی ڈبہ تو گولڈن ہے، اندر کیا ہے؟ اندر تو کچھ بھی نہیں، خالی ڈبہ گولڈن نظر آ رہا ہے. تو اندر کچھ ہوگا تو ہی فائدہ ہوگا. اور اگر خالی ایسے یہ مائک ہے، اس کے اندر کی مشینری نکالے، بیٹری نکالنے اس کی، نظر صحیح آ رہا ہے، کتنا اچھا رکھا ہوا دیکھیں مائک ہے، مدنی چینل کا مائک ہے ماشاءاللہ. ہمیں کیا اچھا لگ رہا ہے، کوئی بھی بولے گا تو اس میں سے اچھی آواز ہے کہ مدینہ مدینہ، اپنی بات ہے اس کی ایک، ٹھیک ہے نا جی. لیکن اندر بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے، اس میں بیٹری بھی ہے کہ نہیں ہے. تو صرف چرب زبانی ہی ہے یا کوئی علم بھی ہے جسے علم کہے، علم نافع کہیں، اور کوئی اللہ رسول کی محبت، کوئی صحابہ کی محبت بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھ بھال کے پھر بنائیں اور پھر
جب بنا لیا اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، تو پھر دیکھ بھال کے بنائیں، اور پھر جب بنایا تو پھر جو ہے وہ عمل کرتے جائیں، اور اللہ پاک کی رحمتیں اور کرم اور فضل جو ہے وہ حاصل کرتے جائیں۔ علماء کرام کا بھی ہمیشہ ادب کریں، ان کی ذلت سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اگر علماء کی توہین کریں گے تو اس کا کیا انجام ہے، آئیے ذرا سنیے۔ بعض لوگ علماء کرام کی توہین کرتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ علماء کرام کی توہین کی صورتیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی فرد خاص کی توہین، کہ بھئی فلاں نام کا جو عالم ہے اس کے بارے میں کوئی کلام کیا۔ اب وہ کلام کرنا ہو سکتا ہے کسی ذاتی رنجش سے ہو، کسی خاص وجہ سے ہو، کیونکہ عالم معصوم تو ہوتا نہیں، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو اس سے کوئی گناہ ہو گیا، اس سے کوئی ایسا کام ہو گیا کہ جس کی وجہ سے اس پر تنقید کی گئی۔ تو اب ایسی صورت کے اندر یہ اس حکم میں نہیں آئے گا کہ اس نے توہین کی ہے اور اس کے اوپر کوئی شدید حکم شرعی لگے گا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر وہ غیبت کی صورت ہے تو پھر وہ غیبت کے طور پہ حرام ہوگی، اگر وہ بہتان کی صورت ہے تو وہ بہتان کی صورت میں حرام ہوگی، اگر وہ اشاعت فاحشہ کی صورت ہے یعنی کہ کسی کی برائیوں کو پھیلانا، اگر یہ وہ صورت ہے تو یہ اس میں داخل ہو کے اس کے اعتبار سے گناہ ہوگی، حرام ہوگی۔ کیونکہ حکم شرعی یہ ہے کہ جو سچے علماء ہیں، جو صحیح العقیدہ علماء ہیں، ان کی خطاؤں کو چھپایا جائے، کیونکہ خطا سرزد تو ہو ہی سکتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جو عالم بن جاتا ہے تو وہ گناہوں سے بالکل معصوم ہو جاتا ہے، ایسا تو ہے نہیں، لہذا اس خطا ہو سکتی ہے۔ اب اگر کسی سے ایسی خطا سرزد ہو جائے تو اسے چھپایا جائے، اور تو یہ تو ہے انڈیویجول کہ کسی انفرادی طور پہ غلطی ہوئی اور اس کے اعتبار سے کلام کیا، اور اگر بلا وجہ ہی ہے تو پھر یہ عام لوگوں سے زیادہ حرام ہے، کہ عام آدمی کی غیبت بھی گناہ ہے لیکن عالم کی غیبت اس سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اور ایک ہے اوور آل سارے علماء کے بارے میں کہنا، جیسے بعض لوگ یہ بول دیتے ہیں یار مولوی ہوتے ہی ایسے، یا سارے مولوی ایسے ہیں، یا مولوی فسادی ہیں، یا مولویوں نے دین بگاڑ دیا، یا مولویوں نے ہیلے بہانے نکالے ہوئے۔ یہ ایسا جملہ کہ جو سارے علماء کے بارے میں ہے، اسے علماء کرام نے کفر قرار دیا ہے کہ یہ جملہ کفریہ ہے۔ علماء کی علل اطلاق توہین کرنا یہ کفر ہے، کیونکہ علماء کی جو حیثیت ہے وہ ان کے علم کی وجہ سے ہے، اور ان کا علم جو ہے وہ کوئی سائنس یا ریاضی کا علم نہیں ہے، وہ دین کا علم ہے۔ تو گویا عالم عالم دین ہے، اس کا علم علم دین ہے، تو اب اس کی مطلقاً توہین کرنا علماء کی، یہ گویا اس علم دین کی توہین ہے، علم دین کی توہین کے دین کی توہین ہے، اور یہ کفر ہے۔ اللہ ہمیں علماء کرام کی توہین سے اللہ ہمیں بچائے، آمین 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 آمین۔ میں یہاں ایک خالد بھائی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ضرور۔ آپ دیکھیے کہ آپ کسی بھی تعلیمی ادارے کے اندر ہیں تو اس میں بھی نالج کی برانچز ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں، دو آپ آسان سی بنا لیں بھی، ایک سائنس ہے اور ایک کیا ہے، آرٹس ہے۔ دونوں، جو ڈرائنگ پڑھا رہا ہے وہ بھی کیا ہے، ٹیچر ہی ہے، اور جو کیمسٹری پڑھا رہا ہے وہ بھی کیا ہے، ٹیچر ہی ہے۔ لیکن ڈرائنگ پڑھانے والے اور کیمسٹری پڑھانے والے ٹیچر میں کتنا فرق ہوتا ہے، کتنا جو ہے نا وہ منصب کا اور کتنا ان کے ایک اتھارٹی کا، عزت کا ڈفرینس ہوتا ہے، یہ ہر ذی شعور جانتا ہے۔ یہ مد نظر ناظرین دیکھیے، اور ویلیو کتنی ہوتی ہے ان کی، یہ بھی کیا ہے، دیکھی بھالی بات ہے، ہر بندہ ہی جانتا ہے بھی ڈرائنگ پڑھانے والے ٹیچر کی اور کیمسٹری پڑھانے والے ٹیچر کی ویلیو میں فرق ہے یا نہیں ہے، یقیناً ہے۔ جو ڈرائنگ پڑھا رہا ہے وہ ڈرائنگ پڑھا رہا ہے، اور جو کیمسٹری پڑھا رہا ہے وہ کیمسٹری پڑھا رہا ہے۔ اچھا، تنخواہوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تنخواہوں میں بھی فرق ہے۔ رینک میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں بھی فرق ہے۔ ڈگری میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً اس میں بھی کیا ہے، فرق ہی ہے۔ عہدے میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ عہدے میں بھی فرق تو ہے۔ اچھا، کیا فضیلت ہے؟ چونکہ وہ اس کا تعلق ایک سائنس سے ہے، کیمسٹری سے ہے، فزکس سے ہے، بایو سے ہے، تو وہ ڈائنامکس چینج ہوئیں، نالج آف برانچز چینج ہوئیں، تو بندے کی ویلیو میں کیا ہو گیا خالد بھائی؟ چینج آ گیا۔ جس علم سے وابستہ ہے اس علم کا جو ویلیو ہے نا، وہ کیا ہو گیا، اس میں سے اس کو بھی کیا مل گیا ہے، حصہ مل گیا ہے۔
ویلیویبل ہو گیا نا. تو کائنات کے سارے علوم سے بڑھ کر جو علم ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا علم ہے. تو جو یہ علم رکھتا ہے وہ اللہ کے فضل سے کیا ہے خالد بھائی؟ فائق ہی ہے. ظاہر سی بات ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھ اور شعور نصیب فرمائے. جو عزت کرے گا وہ پھل پائے گا، اور جو بے عزتی کرے گا، دیکھیے مارنے والے کا ہاتھ تو پکڑا جا سکتا ہے، بولنے والے کی زبان بہرحال نہیں پکڑی جا سکتی. لیکن بولنے والا جو بول دیتا ہے پھر اس کو وہ بھگتنا بھی پڑتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ جلدی فوراً بھگتنا پڑ جائے یا بعدیر بھگتنا پڑ جائے. بہرحال جو کہا ہوا ہے وہ کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ہے لکھنے والا فرشتہ وہ لکھ ہی رہا ہے یہ کیا منہ میں سے نکال رہا ہے. اس لیے بات جو کی جائے وہ صحیح اور اچھی ہی کی جائے، اور ادب اور احترام کے دامن کو جو ہے وہ تھام کر کے رکھا جائے. اللہ پاک ہم سب کو عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے. آگے چلتے ہیں، کال شامل کرتے ہیں. موضوع جو آپ لے کے آئے ہیں تذلیل، اس حوالے سے تو بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے. آپ نے پوچھا کہ لوگ کیسے ذلیل کرتے ہیں، تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں نا منفی پروپیگنڈا کر کے نا اس کو بدنام کر دیا جاتا ہے. اب وہ بیچارہ بعد میں جتنی مرضی صفائیاں دیتا رہے لوگوں کو پھر بھی اس پہ یقین آتا نہیں ہے. تو یہ ارشاد فرمائے کہ یہ جو منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، کسی کے بارے میں منفی باتیں پھیلائی جاتی ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ پاک سے کتنا ڈرنا چاہیے اور ان کے بارے میں کیا وعیدیں آئی ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، کہ جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. تو زبان سے نکالے ہوئے الفاظ میں تو اتنی انسان کی انرجی طاقت نہیں لگتی، لیکن انجام بہرحال آج یا کل اس کا بھگتنا پڑے گا. اللہ پاک ہمیں مسلمانوں کو جو ہے وہ اس طرح سے ذلیل کرنے، ان کے خلاف نیگیٹو پروپوگنڈا کرنے سے بچائے. میں یہ یہاں سمجھتا ہوں پیارے شعیب بھائی کہ بعض اوقات جو یہ منفی پروپوگنڈا کرنے والا آدمی ہوتا ہے نا، یہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، اور دوسرا بندہ جو ہوتا ہے اس کے پاس کیا ہوتی ہے؟ برتری ہوتی ہے. تو یہ اپنی جھیب مٹانے کے لیے، اپنی شرم مٹانے کے لیے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہوتا ہے. ارے فلاں یہ تو ویسے ہے، یہ تو ویسے ہے، یہ تو ویسے ہے. کیا کہیں گے اس کو؟ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، اور اس پر یہ بھی غور کرنا چاہیے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جو منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہوتا ہے جی، تو جو کر رہا ہوتا ہے اس کو اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے بارے میں یہ بات میں بول رہا ہوں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے اندر مجھے مبتلا نہ کر دے. صحیح. اس بات سے بھی اس کو ڈرنا چاہیے، اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرنی چاہیے کہ وہ اس عمل سے باز آئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لائے. اور آپ نے جو بات فرمائی نا کہ وہ احساس کمتری کا خود شکار ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، یہ بھی بالکل درست ہے کہ اب اس کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی کی ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسے منصب عطا فرمایا چلا جا رہا ہے، جی، لوگوں کے درمیان اس کی عزت بڑھتی چلی جا رہی ہے. جی. اب وہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو برداشت نہیں کر پاتا، اپنے مسلمان بھائی کے منصب کو برداشت نہیں کر پاتا، تو اس منصب کو ختم کرنے کے لیے، اس کی عزت کو گھٹانے کے لیے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس کے خلاف ایسی باتیں کروں تاکہ لوگوں کے دل سے اس کی محبت نکل جائے، اس کی عزت نکل جائے. لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جس کی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دل میں ڈال دے تو اس کی عزت کون نکال سکتا ہے. بعض اوقات یہ خود خراب ہو رہا ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان جب بات کر رہا ہوتا ہے کسی بھی مسلمان کے خلاف تو وہ اپنی عزت کو خود خراب کر رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کے اس عمل کی وجہ سے اس مسلمان کی عزت بڑھ رہی ہوتی ہے، اس کا مقام اور بھی بڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کی عزت گھٹ رہی ہوتی. تو ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو ڈرنا چاہیے اور اس عمل سے باز آنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اس کو عزت عطا فرمائی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کر سکتا ہے یا اللہ اس کی عزت میں اور اضافہ فرما. جب اس کی عزت کے اضافے کی دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اسے بھی عزت عطا فرما دے گا. واہ واہ واہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شے پر قادر ہے کہ اسے بھی عزت دار رکھے، تمہیں بھی عزت دار رکھے. کیا بات. یہاں میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں خالد بھائی، جو سر اٹھاتا ہے نا اس کا سر جو ہے نا وہ کچل ہی دیا جاتا ہے. سانپ دیکھیں، سانپ کوبرا آپ نے دیکھے کیسے پھن پھیلاتا ہے،
جب پھن پھیلاتا ہے، سر اٹھاتا ہے تو سوٹا آتا ہے اور بالآخر مارا جاتا ہے. اور چونٹی دیکھیں کیسے سر جھکا کے چل رہی ہے، لوگ آٹا بھی ڈال رہے ہیں چینی اور اس کو اپنی سارت بھی سمجھ رہے ہیں کہ بھئی چونٹیوں کو کیا کر رہے ہیں، ہم چونٹیوں کو آٹا ڈالنا ہے. آپ دیکھیں ایک اور بات، آپ نے کبھی دیکھا کہ دریا میں یا سمندر میں بلبلا بھی کیا کرتا ہے؟ وہ بھی سر اٹھاتا ہے، بلبلا ہی ہوتا ہے. بلبلا بھی کیا کر رہا ہے؟ سر اٹھاتا ہے، لیکن بس پھر جلدی ہی پھٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اور جس نے اپنے آپ کو جھکایا ہوا ہے، سمندر ہے، کل بھی سمندر تھا، آج بھی سمندر ہے. یہ سر اٹھانے کی بجائے سر کو بندہ کیا کرے؟ جھکائے. اس کا بات کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ تکبر اپنانے کی بجائے عاجزی. ساری بات کا جو نتیجہ تھا وہ یہی ہے، اسی بات کے اندر ہے. اور یاد رکھیے کہ کسی کو ذلیل کر کے عزت حاصل نہیں کی جا سکتی. عزت بندے کو کردار سے ملتی ہے، عزت بندے کو جو ہے وہ کردار سے ہی صحیح ملتی ہے. جو دل میں عزت ہوتی ہے نا وہ کردار کی، ورنہ منصب بھی عزت دلاتا ہے لیکن بس وہ اتنی دیر ہوتی ہے جب تک یہ منصب ہے، عزت ہے، منصب ختم عزت ختم. کردار کی جو عزت ہے وہ دیر پا عزت ہے. تو بندہ احساس کمتری سے جو ہے وہ باہر آ کر دوسروں کو جو ہے وہ ذلیل نہ کرے یا ان کے بارے میں نیگیٹو باتیں کر کے اپنے نامہ اعمال کو اور سیاہ نہ کرے، بلکہ سر جھکائے اور اللہ سے لو لگائے اور اپنی زبان سے اس کی رضا والے جملے کہے، انشاءاللہ فیض پائے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے چلتے ہیں. جی سلمان بھائی، ہمارے معاشرے میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے بچہ نہیں پڑھتا یا بیوی جو ہے وہ صحیح کام نہیں کرتی، تو ان کو پھر سمجھانے کے انداز میں یہ کہا جاتا ہے کہ تم بالکل بھی صحیح کام نہیں کرتے، تمہاری وجہ سے یہ نقصان ہو گیا، تمہاری وجہ سے یہ نقصان ہو گیا. اسی طرح زوجہ سے یہ کہہ دیا، اسی طرح ماں باپ اپنے بچوں سے یہ باتیں بھی کرتے ہیں. اسی طرح آفس میں ایک کلیگ دوسرے سے یہ کہتے ہیں، ان کے باس یہ کہتے ہیں آپس میں کہ یار آپ لیٹ آئے یا آپ نے یہ کام نہیں کیا، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا. اور بعضوں کے ایسی باتیں کر دیتے ہیں جس سے کام نہ کرنے والے کا دل ٹوٹتا ہے. باس جو ہے اپنے ورکرز کا دل توڑ دیتے ہیں. تو کیا یہ بھی ذلت میں ہی شمار ہوگا کیونکہ ان کے کام نہ کرنے کی وجہ سے نقصان ہوا، بچے کے نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ فیل ہو گیا؟ تو کیا اس صورت میں بچے کو ڈانٹا نہیں جائے گا، اس کو سمجھایا نہیں جائے گا؟ اس کا کیا انداز ہونا چاہیے؟ اور اگر اس طرح ہم نہیں سمجھائیں گے تھوڑا ڈانٹ کر غصے سے، تو بچہ پھر نہیں سمجھتا. پیار کی زبان جو ہے وہ ہر ایک نہیں سمجھتا. اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ اللہ آپ کو برکت دے، آباد رہیں. دل ٹوٹ جاتا ہے، میں تو پہلے اس کو ہی لے لوں. آپ دیکھیے کہ کیا کمال کا بندے کا ایک ویژولائزیشن ہی میں بولوں اس کو کہ وہ ہے کہ میں کام بھی خراب کرتا رہوں اور میرے گلے میں ہار بھی ڈلتے رہیں. دیکھیے ہار دو طرح کے ڈلتے ہیں، سیدھی سیدھی صاف صاف آسان سی بات ہے خالد بھائی، کوئی فلسفیانہ بات نہیں ہے. ہار پھولوں کے بھی ڈلتے ہیں اور ہار جوتوں کے بھی ڈلتے ہیں. تو جیسے کام کرے گا ویسے ہار پڑیں گے، ڈلیں گے یا پڑیں گے. ٹھیک ہے خالد بھائی. دوسری بات، اچھا اب کام خراب کیا ہے تو یہ تو دیکھیں، یہ تو اس کو تو بتانا ہی پڑے گا کہ آپ نے دیکھیں یہ کام خراب کیا آپ نے. اور یہاں دوسرے بندے کا کام ہے جس نے کام خراب کیا وہ ایڈمٹ کرے کہ جی یہ انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا. اب لصاحب الحق کی مقال، جو صاحب حق ہوتا ہے نا اسے بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے اور بات کرنے کی اجازت اس کو ہے. جس نے کام خراب کیا ہے وہ اپنا میرا دل توڑ دیا ہے، مجھے یوں کر دیا ہے، مجھے وہ کر دیا ہے، یعنی جو کام خراب کیا ہوا ادھر توجہ نہیں ہے، دل توڑنے کے اوپر جناب بالکل آگے معاملہ آ گیا.
تو حضور یہ آپ کا دل ٹوٹتا ہی رہے گا، جب جب آپ کام خراب کریں گے تب تب دل ٹوٹنا ہی ہے. تو اس کو مہربانی کر کے کام خراب کیا ہے، اس پر کوئی بندہ آپ تفہیم کر رہا ہے، بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، یا ایسی بات ہے، ایک نیچرل چیز ہے، بندے کو کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو پھر ویسے ہی اسی انداز میں ٹریٹ کیا جائے اور وہیں پر اس کو رکھا جائے. ایک بات ہے. دوسری بات جیسے گھر میں گھر والوں سے کھانا نہیں آپ کے ٹیسٹ کے مطابق بن رہا، یہ بڑی آسان سی بات ہے. ٹیسٹ آپ جیسا ڈھالیں گے نا ویسا ڈھل جائے گا. گھر والوں کو بھی چاہیے کہ وہ کوشش کریں اچھا کھانا بنائیں، محنت کریں، اور پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. پریکٹس سے بندہ جو ہے وہ پرفیکٹ بنتا ہے، ایک بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بندہ بھی تھوڑا اپنے ٹیسٹ پر کمپرومائز کر لے، کوئی بات نہیں، کھانا کھانے کے قابل ہونا چاہیے. ٹیسٹ تو بہرحال جب زبان، امیر سنت فرماتے ہیں ٹیسٹ تو زبان کی نوک تک ہی ہے بس، یا زبان کی جڑ تک ہی ہے بس، نیچے چلا گیا ہے تو آپ نے دلیا کھایا ہے تو اس کو بھی معدے نے کام کر کے اس کو بھی اپنے حساب سے چلانا ہے. اگر آپ نے پیزا کھایا ہے تو اس کا بھی نظام آگے اسی حساب سے بننا ہے جو اس کا ہے. تو بہرحال اپنے آپ پر بھی تھوڑا کمپرومائز کرے. گھر کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں. بچوں نے برتن توڑ دیا ہے تو اس پر آپ بچے نے برتن اگر توڑ دیا اور آپ بچے کو کوٹ دیں تو مجھے بتائیں کہ کیا برتن جڑ جائے گا؟ یقیناً نہیں جڑے گا، نہیں جڑے گا. لہذا بچے کو کوٹنے کی بجائے بچے کی تربیت کر دیں. جانشین امیر سنت کی بات شعیب بھائی میرے دل پر نقش ہے الحمدللہ. آپ فرماتے ہیں کہ بچے کی تعدیب کریں. بچے کی تعدیب تو ہوگی، ظاہر سی بات ہے، باپ کے پاس اختیار ہے، ماں کے پاس اختیار ہے، سمجھایا بھی جائے گا اور آپ اس کو تیکھی تیز نظر سے دیکھ بھی سکتے ہیں. جو شریعت نے رکھا ہے وہ رکھا ہے، اپنی جگہ پر ہے، اس کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. ادب تو سکھایا جائے گا، ظاہر سی بات ہے. لیکن بات یہ ہے، جانشین مسلم فرماتے ہیں کہ بچے کو یہ ریئلائز کروا دیں، بچے کو احساس ہو کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، نہ وجہ یہ ہوتی اور نہ یہ سب کچھ ہوتا. یہ کیا ہو جائے گی؟ یہ تعمیر ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، بچے کو بھی پتا ہوگا میں آئندہ یہ کام کروں گا تو پھر یہ سب کچھ ہوگا، لہذا یہ کام نہیں کرنا. ہمارے غصہ کرنے سے بچہ کام صحیح کرنا سیکھ رہا ہے یا غصہ کرنا سیکھ رہا ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا. آپ نے غصہ اس انداز سے کیا کہ بچے کو ضد کرنا اور غصہ کرنا آ گیا کہ اگر کوئی میری بات بھی نہ مانے تو مجھے اس انداز سے غصہ کرنا چاہیے. تو یہ آپ نے بچے کو غصہ کرنا سکھایا. اور اگر آپ یہ سکھا رہے ہیں کہ بیٹا یہ دیکھیں اس میں یہ غلط ہوا، اگر یہ غلطی ہوئی کس لیے ہوئی؟ کیونکہ آپ نے پیچھے یہ والا کام غلط کیا تھا، اس غلط کام کو ہٹا دیں، صحیح لے کر آئیں. جب آپ گلاس لے کر چلے تھے نا بیٹا، اس وقت ہی آپ کو اگر بچہ زیادہ چھوٹا ہے تو بیٹا دونوں ہاتھوں سے پکڑنا چاہیے تھا. کس طرح سے چیز کو اٹھانا ہے، کس طرح سے رکھنا ہے، پراپرلی اس کو سمجھایا جائے گا نا سلمان بھائی، ساری چیزیں درست ہوتی چلی جائیں گی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انداز کے بارے میں بیان کیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنا پریکٹیکلی ہو کر لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے پاس تشریف لائے. پت جھڑ کا موسم تھا. آقا کریم علیہ السلام نے درخت کی شاخ پکڑی اور اس کو ہلایا، اس کے پتے جھڑے. اب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، یہ دیکھیں اس درخت کے پتے کتنی جلدی جھڑ رہے ہیں. فرمایا جب بندہ نماز ادا کرتا ہے تو اس سے زیادہ تیزی سے اس کے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں. اتنی پریکٹیکلی بات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یوں کر کے دکھا دی. اسے جو سننے والا ہے، سمجھنے والا ہے، جس سے بات کی جا رہی ہے، بالکل اس کے ذہن میں بات رچ بس جاتی ہے. اور الحمدللہ ہم مختلف مقامات پر بیانات کا سلسلہ رہتا ہی ہے، مختلف مواقع ملتے رہتے ہیں. تو جب اس طرح کی بالکل پریکٹیکلی بات کی جاتی ہے تو اس کا فیڈ بیک بہت اچھا آتا ہے اور انداز باقاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہم نے واقعی اس سے یہ بات سیکھنے کو ملی، اس طرح سے یہ کام آ گیا. آپ کو بالکل آپ کے سامنے کی چیزوں کی مثال دی جائے آپ کو بہت اچھی لگے گی. لیکن کوئی ایسی بات کی جائے جو نہ آپ نے دیکھی ہے، نہ سنی ہے، نہ سمجھی ہے، نہ جس بارے میں آپ کا مشاہدہ ہے، وہ سارے کی ساری سچویشن بھی اگر آپ کے ہمارے سامنے رکھ دی جائے تو ہمیں اس سے کما حقوق فائدہ نہیں ہوگا. جو نزول قرآن کا زمانہ ہے، اس وقت جس مقام پر قرآن نازل ہو رہا ہے
ارد گرد کی آپ چیزیں دیکھتے چلے جائیں، حالات دیکھتے چلے جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے غور و فکر کے لیے جن چیزوں کو پھر بیان فرمایا نا، بندہ ان چیزوں کو دیکھتا چلا جائے۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا لوگوں نے اونٹ کی پیدائش پر نہیں دیکھا کیسے اس کو تخلیق کیا گیا، اونٹ کو نہیں دیکھا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یعنی ساری چیزیں آپ کی آنکھوں دیکھی ہیں کہ آسمان دیکھیں کیسا بلند ہے، زمین دیکھیں کیسی بچھی ہوئی ہے، پہاڑ دیکھیں کیسے کھڑے ہوئے ہیں، ان ساری چیزوں پر بندہ غور کر رہا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا فذکر، لوگوں کو سمجھائیے۔ یہ سمجھانے کا سلسلہ تو جاری رہے گا، سمجھانے کا حق تو لیا ہی نہیں گیا، بلکہ قرآن تو یہ فرما رہا ہے وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، سمجھاؤ، سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دے گا، لیکن یہاں جو بات ہے وہ ہے کہ سمجھانا کس انداز میں ہے۔ مرحبا۔ اور بعض کا توبیخ بھی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کا بھی اختیار ہے، اس سے بھی انکار نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ جو چیز جتنی ہو وہ اتنی ہی فائدہ مند میرا خیال ہے ہوتی ہے، اور ہم غور کر لیں کہ فائدہ کس میں ہے، جو فائدے والا کام ہے وہ بندہ کرے، اور ہے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ میں قربان جاؤں ہمارے بہت ہی مہربان رکن مجلس مدنی چینل حضرت مولانا اثر مدنی زیدہ شرف ہو، مجھے 6 سال ہو گئے ہیں کم و بیش یوں کہہ لیں، نومبر 2015 سے یہ نومبر 2021 یہ سمجھنے ختم ہو گیا نا۔ اسد بھائی کو میں نے اب آج تک تیز آواز میں بات کرتے نہیں دیکھا میں نے، یہ بھی ایک انداز، اور جو اچھا پھر دیکھیں جو یہ خوبی ہے، اور جو اتھارٹی ہوتی ہے نا اس کو زیادہ شور شرابہ کرنے کی حاجت ہوتی بھی نہیں ہے، کیونکہ اتھارٹی کے آرڈر نے کیا کرنا ہوتا ہے، کام کر دینا ہوتا ہے، کام کر بھی دینا ہوتا ہے اور کام تمام بھی کر دینا ہوتا ہے، یہ بھی ہے بات۔ اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے۔ تو بہرحال بالکل بچوں کو جو ہے وہ جس طریقے سے سمجھا سکتے ہیں یہ بھی ہمیں اسلام نے بتایا ہے، طریقہ سکھایا ہے۔ تربیت اولاد کتاب پڑھ لیں گے تو بچوں کے حوالے سے اچھی معلومات ہو جائے گی، اور باقی کوئی کام جس بندے نے خراب کیا ہے ادارے کے اندر تو ظاہر سی بات ہے محکمہ جاتی اصول بنے ہوتے ہیں، اسی کے مطابق اس کو ڈیل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور گھر میں اگر گھر والوں سے کوئی کام خراب ہو گیا ہے تو اس کو تو معافی کر دیں، اس کو تو جانے ہی دیں، کوئی بات نہیں، خیر ہے، آئندہ آج خراب ہوا کل صحیح ہو جائے گا، تو تھوڑا بندہ مارجن یہ رکھے۔ گھر میں رہنا ہے نا، دیکھیں گھر میں روز ہی گھر میں آنا ہے، اور گھر میں رہنا ہے، اور اگر سکون سے رہنا ہے تو درگزر جو ہے وہ یہ اپنانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ نصیب فرمائے۔ ہر بات پر کمنٹ، نگران شرح فرماتے ہیں ہر بات پر کمنٹ نہیں کرتے، کچھ جانے بھی نہیں، اللہ رحمت فرمائے۔ آگے چلتے ہیں۔ علی پور فراش اسلام آباد سے اطہر اتاری عرض کر رہا ہوں۔ آج جو موضوع لیا گیا ہے کھلے آنکھ صلی اللہ میں تذلیل، اس میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ انگریزی کا ایک مقولہ ہے گیو دا ریسپیکٹ ٹیک دا ریسپیکٹ، کہ جب عزت دی جاتی ہے تو عزت ملتی ہے، چاہے ایک گھر سے لے کر کارخانے، بازار، دکان، جہاں بھی جایا جائے وہاں پہ اصول یہی ہے۔ اور میں قربان جاؤں امیر علیہ سنت کی تربیت پہ، آپ فرماتے ہیں ایک دن کے بچے کو بھی مبالغہ یعنی آپ کہہ کے بلایا جائے، تو انشاءاللہ ہم دینی نیک اعمال جو ہیں اور مدنی قافلوں میں سفر، ان دو چیزوں کو اگر بالخصوص اپنائیں گے تو انشاءاللہ تربیت ملتی رہے گی، اور پوری محبت پہ قائم ہے یہ دنیا نا، ایک دوسرے کو محبت اور دعوت اسلامی کا ترہ امتیاز بھی یہی ہے کہ دعوت اسلامی جوڑتی ہے، سوشل ویلیوز کو امپروو کرتی ہے، انٹروڈیوس کرواتی ہے، لوگوں کو کنیکٹیویٹی میں لا کر اچھے انداز میں زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں مرتے دم تک دعوت اسلامی ہی میں رکھے، اور ہمارا آخرت میں مطلب فیصلہ بھی دعوت اسلامی والوں کے ساتھ ہی ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ اللہ حضور کے لواء الحمد تلے ہم سب کو جمع کریں، آقا کریم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین 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 بجاہ طہ و یاسین۔ محبت کی اپنی ویلیو ہے اور اس کی اہمیت کا انکار نہیں ہے،
تو اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ کہاں محبت رکھنی ہے کہاں نفرت رکھنی ہے. تو جہاں محبت ہے وہاں محبت ہے اور جہاں نفرت ہے وہاں نفرت ہی ہے. جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. ماشاءاللہ سے سلمان بھائی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے رہیے سلسلہ چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. آج کا جو آپ نے ٹاپک لیا ہے سمجھانا اور ذلیل کرنا، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے جو معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے. اس کے تحت بچوں کو بھی سمجھانے کے اندر غلطیاں کی جاتی ہے. بعض اوقات عموماً دیکھا جاتا ہے کہ گھروں پہ جب غلطی ہو جاتی ہے یا کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو پھر بچوں سے زیادہ سامان کو بھی اہمیت دی جاتی ہے. بعض اوقات اس طرح سے کہ آپ نے پلیٹ توڑ دی، آپ نے کپ توڑ دیا، صحیح طریقے سے اٹھاتے درست اٹھاتے، برصبیر اس کے کہ بچے کو چیک کرتے کہ بچے کے لگ نہ گئی ہو، بچے کو سمجھاتے، بچے کو پیار دیتے، بچے کو محبت دیتے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارا سمجھانے کا انداز غلط ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو گھر میں سمجھانے کا انداز، آپس میں بڑوں کا چھوٹوں کو سمجھانے کا انداز، اس کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیے. اللہ برکت عطا فرمائے، آپ کو آباد رہیں جیتے رہیں. دیکھیں افراط و تفرید سے بچتے ہوئے ایک اعتدال والی راہ ہی جو ہے وہ اختیار کرنا پڑے گی. بچے برتن توڑتے بھی ہیں، یہ بھی بتاؤں آپ کو بات. جی بچے برتن توڑتے بھی ہیں، ایسے سب نہیں توڑتے، سب کی تو بات بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جس کیٹیگری کی بات ہے نا تو اسی کیٹیگری کی تفہیم بھی ہوگی. ایک بچہ ہے جس سے پہلی مرتبہ ہو گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اسے سمجھایا ہی جائے گا، اور بالکل فوراً دیکھیں بچے کو لگ تو نہیں گئی. ویسے میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات بعید ہے کہ ماں برتن کی فکر میں لگ جائے اور بچے کو بھول جائے. یہ تھوڑا ایک بعید بات ہے. لیکن بہرحال بچے کو اگر آپ یہ بولتے رہیں گے تم نے برتن توڑ دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا، تو میرا یہ خیال ہے کہ بچے کو آپ ایسے انداز میں سمجھائیں کہ جس سے وہ آئندہ وہ غلطی رپیٹ نہ کرے، اس کا فائدہ زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے، بہرحال جو چیز توڑی ہے نقصان ہوا ہے، تو بعض اوقات ماں باپ کو لگتا ہے نیچرل طور پر بھی غصہ آ جاتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. بہرحال اس کو کنٹرول کیا جائے، ضبط کیا جائے. مجھے خالد بھائی کی بات یاد آ رہی. میرے پاس ایک موبائل تھا، یہ بات ہے آج سے کم و بیش 3 سال پہلے کی. ایک موبائل تھا اور موبائل تھا تو وہ موبائل مجھ سے فیضان نے لیا. اور فیضان لے کر کے باہر گیا، اور پھر وہ لے کر کے تھوڑی دیر بعد وہ لے کے واپس آ گیا اور لا کے اس نے مجھے دے دیا. موبائل بند تھا اور اس موبائل پر کریک بھی ایک اسکرین پر آیا ہوا تھا. میں نے کوشش کی اس کو چلانے کی لیکن وہ آج تک نہیں چلا. اللہ پاک نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ایسا مجھے ڈالا، بس وہ ہو گیا، ٹھیک ہے ٹوٹ ہی گیا. تو مجھے اس پر ہوا تو صحیح کہ بھئی یہ نقصان ہو گیا ہے، ظاہر سی بات ہے، یہ بھی ایک نیچرل ہی بات ہے، نقصان بننے کا ہوتا ہے تو بننے کو دکھ تو ہوتا ہے. لیکن میں نے اسے ایک تھپڑ بھی نہیں مارا خالد بھائی. اور موبائل بہرحال موبائل تھا. ٹھیک ہے جی، وہ ہے سے تھا ہو گیا، ہے سے تھا ہو گیا. ٹھیک ہے، بلکہ میں نے جو ہے اس کی ماں سے بھی کہا تھا کہ اگر موبائل یہ توڑ دے تو اس پہ مار دے نہیں، اس کے اوپر یا تو اس کو دیں ہی نہیں، اور اگر دے دیا اور اس نے توڑ دیا، اب بچہ ہے توڑ دیا تو کیا کریں گے اس کو؟ بچہ تو نہیں توڑ سکتے نا. بچے نے موبائل توڑا ہے اور آپ نے بچے کو پھوڑ دیا ہے، کیا کمال کیا ہے؟ کوٹ مار کیوں رہے؟ موبائل کیوں دیا آپ نے؟ اس کی پہنچ میں کیوں رکھا ہے؟ نہ رکھتے. کچھ اعتدال، اور اعتدال کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ مہربانی کو بھی تھوڑا اوپر گارنشنگ کے طور پر جو ہے وہ چھڑک لے، اور بچے کو اس بات میں ٹرین کر دیں گے بیٹا اس طرح اب دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور غصے میں کچھ کہہ بھی دیا ہے تو بھی کوئی اتنی وہ بات، بچے کو ڈانٹ دیا تمہیں سمجھ نہیں ہے، تم خیال نہیں کرتے، تو اس کی بھی ہو ہی جاتا ہے، اتنی بات ماں باپ کہہ ہی دیتے ہیں، ہر دن ہوتا ہی ہے. غالباً
والدین کو اگر غصہ جی تو وہ اس بات پر آتا ہے کہ جب منع کیا ہو بچے کو بار بار، مطلب کپ اٹھانے سے یا گلاس اٹھانے سے یا پلیٹ اٹھانے سے، اب بار بار اس کو منع کیا ہو اور پھر اس نے وہ حرکت کر دی ہو، ہاں جی اسی وقت غصہ آتا ہے۔ اگر ویسے وہ پانی لے کر آ رہا تھا یا گلاس لے کر آ رہا تھا، پانی پلانے کی نہیں لا رہا تھا، گلاس ٹوٹ گیا، تو اس کیفیت میں تو غصہ نہیں آتا والدین کو کہ وہ ٹوٹ گیا تو غصہ آ جائے۔ غصہ اسی صورت میں آتا ہے کہ اس کو بار بار منع کیا گیا جی اور منع کرنے پر وہ باز نہیں آیا ہو، نہیں آ رہا، ہاں تو جی پھر اس بات پہ غصہ آ جاتا ہے۔ ویسے تو کوئی ایسا والدین نہیں ہوگا ایسی بات ہے۔ جو کسی اصل میں یہ جو ساؤنڈ بنتی ہے نا، جس طرح کال آئی کہ بچے سے زیادہ سامان کی فکر ہے، اس کی مجھے ایک لاجک یا ریزن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ برتن تو ٹوٹ گیا، صحیح ٹھیک ہے ٹوٹ گیا، اس کے بعد بھائی گھر پہ آئے، پتہ ہے آج بچے نے یہ کر دیا، اس کی پھپھو سے شکایت، اس کے دادا سے شکایت، اس کی نانی سے شکایت، آج بچے نے برتن توڑ دیا، آج بچے نے برتن توڑ دیا، آج بچے نے برتن توڑ دیا۔ وہ ایک برتن جب مختلف افراد کے سامنے ٹوٹتا ہے نا تو پھر وہ ایک ساؤنڈ بن جاتی ہے، اچھا آج برتن توڑ دیا، پھر وہ اگلی مرتبہ بھی کال آئے گی تو سوال یہ ہوگا، ہاں بھائی اب تو کچھ نہیں توڑا، تو پھر یہ پرابلم باقاعدہ جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے جس کو بچہ فیل کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک نقصان ہو گیا، بچے کو سمجھا دیا جائے اور بات کو ختم کر دیا جائے، اور جو بات جتنی ہو نا اس کو اتنا ہی رکھنا چاہیے، یہ بھی ایک بات ہے۔ ایسی خام خواہ ماں باپ کے پاس جو مارجن ہے اللہ رسول نے جو دیا ہے وہ ہے اپنی جگہ کے اوپر، تعدیب تفہیم یہ سب ہوتا ہے، توبیخ ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ آمین۔ بات جانشین میں سنت والی ہے، وہ میرا خیال ہے بس ختم، جسے بولے نا گولڈن ورڈز ہیں، کہ آپ بچے کو یہ ریئلائز کروا دیں کہ بیٹا یہ غلطی آپ نے کی ہے، اس لیے کیا ہو رہی ہے، آپ کو تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، آئندہ یہ نہیں کرنا۔ آگے چلتے ہیں۔ اسامہ، ہم ساتاباد سے بول رہے ہیں۔ انشاء اللہ ہم آپ کے بیان دیکھ رہے ہیں، بہت ہی اچھے اچھے آپ بیان دے رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہم نور والا آیا ہے یہ والی نعت سنیں گے۔ اللہ بیٹا برکت دے آپ کو۔ آگے چلتے ہیں۔ میرا نام ایوشا شبتاریہ ہے، میں سمندری سے بات کر رہی ہوں۔ سلمان بھائی، مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے۔ وقار بھائی کی آمد مرحبا۔ وقار بھائی مجھے یہ والا کلام سنا دیں۔ سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض۔ واہ بھائی واہ، اس کا ایک شعر ہے، عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا، وہ ضرور پڑھیے گا۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ میں علی رضا داری پنجاب کے شہر خانگاہ ڈوگرا سے عرض کر رہا ہوں، ایک کلام کی فرمائش کرنی تھی، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو۔ چلیں جی، میسیجز بھی آپ کے شامل کرتا ہوں جی۔ محمد احمد بھائی ہیں سردار آباد فیصل آباد سے میسیج کیا انہوں نے، بڑی مہربانی جی۔ شیخ آصف ہیں ملتان شریف سے، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، یہ کلام ان کو سننا ہے۔ محمد رمضان بھائی ہیں حیدرآباد سے، مجھے کلام سننا ہے زمین و زمان تمہارے لیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ان کی فرمائش بھی ہے، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کے عرض، یہ کلام سنا ہے، بہت شکریہ۔ پھول نگر سے میسیج ہے، یہ ہیں جی، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے بھی، اپریسیشن کے لیے بھی شکریہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، یہ کلام سنائے۔ ابو بکر بھائی تلا گنگ سے ہیں، اور ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، یہ سننا ہے ان کو، بہت شکریہ۔ مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، یہ کلام سنائے۔ مبین اکرم بھائی ہیں، ان کو کلام سننا ہے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، بڑی مہربانی جی۔ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، بڑی مہربانی، یہ کلام سننا ہے ان کو۔ کہاں سے میسیج ہے یہ ناروال سے میسیج ہے، بڑی مہربانی جی۔ یہ کہاں سے؟ شیخو پورہ سے میسیج ہے، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، یہ کلام سنائیں۔ یہ نور احمد بھائی کا میسیج ہے، بڑی مہربانی۔
حمزہ بھائی ہیں گجر خان سے میلاد بھائی کی پڑھی ہوئی منقبت سنائیں یا زہرا. بہت شکریہ جی. وقار بھائی کچھ کلام سنائیں پھر ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض. سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض. یہ عرض ہے حضور بڑے سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض. آج اس نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا. آج اس نوازیوں سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض. وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض. سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض. کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کی عرض. کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کی عرض. سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں. میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں. میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں. تمہاری جانب اشارہ کروں میں. تمہاری جانب اشارہ کروں میں. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. زمین و زمان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے. مکین و مکان
ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, तहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, तहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, रवाना किए के आपे नियम ज़माना पिए, सहाबे करम रवाना किए के आपे नियम ज़माना पिए, सहाबे करम रवाना किए के आपे नियम ज़माना पिए, जो रखते थे हम वो चाच सिए, जो रखते थे हम वो चाच सिए, ये सितरे माता तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक और वकार वो सुए लाज़ार फिरते हैं, वो सुए लाज़ार फिरते हैं, वो सुए लाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें उस गली का गदा क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात
رضا سے شیطان ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیطان ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں۔ واہ ماشاءاللہ وقار بھائی، کیا زبردست کلام پڑھے ہیں آپ نے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اور تذلیل آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع تھا، عزتیں دینے والے نبی کے غلام ہو کر لوگوں کو ذلیل کرنے والے نہ بنے، عزت دیں اور ہم ایسے کام بھی نہ کریں کہ جن کاموں کے نتیجے میں ہمیں ذلت کا منہ دیکھنا پڑے۔ اللہ ہم سب کی حال پہ رحمت فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بستا رہتے ہوئے اللہ ہمیں اپنی قبر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی ذلت سے اللہ ہمیں بچائے۔ جو اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے گا اور اسلام کی تعلیمات میں رچ بس جائے گا، انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی عزت پائے گا، وہ آخرت میں بھی عزت پائے گا، اور اللہ کے فضل سے وہ کریم جب اخلاص کے ساتھ اس کے احکامات پر عمل کرتا جائے گا بندہ، تو وہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہی اس بندے کو مقبولیت عام بھی عطا فرمائے گا، جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ آج کے زمانے میں چمکتا دمکتا نام شیخ طریقت امیر سنت کا ہے۔ آپ کی محبت اللہ نے ایمان والوں کے، مسلمانوں کے دل میں عرب و عجم سے وابستہ جو ہے وہ افراد کے دلوں میں پیدا فرمائی ہے۔ اللہ امیر سنت کا سایہ سلامت رکھے، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے اعمال، اچھے کام، اچھے اخلاق اپنانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اے بیابانی عرب تیری بہاروں کو سلام، میں بیابانی عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو، تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو، تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام۔ جب نورو جب لسان اوروں کے غاروں کو سلام، جب نورو جب لسان اوروں کے غاروں کو سلام، نور برساتے پہاڑوں کی کتاروں کو سلام، جس جگہ پر آ کے سوئے ہیں صحابہ 10,000، جس جگہ پر آ کے سوئے ہیں صحابہ 10,000، اس بقیے پاک کے سارے مزاروں کو
سلام غسل کعبہ کا بھی منظر کس قدر پرکیف ہے غسل کعبہ کا بھی منظر کس قدر پرکیف ہے جھوم کر کہتے ہیں عطار ان نظاروں کو سلام تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام